روزے سے پہلے شادی، زکوٰۃ و حج سے پہلے شادی، یہاں تک کہ انسان دنیا پر نہیں آیا تھا اس سے پہلے یہ عبادت آ گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا۔ کہاں پیدا فرمایا بولو؟ جنت میں۔ اگر بولو گے تو میری نیند بھاگ جائے گی، جاگا ہوا ہوں مسلسل، مجھے پوری امید ہے، سمجھے؟ کہاں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جنت میں۔ ابھی دنیا پہ نہیں، کوئی انسان نہیں آیا۔ انسانوں کی دنیا سے پہلے اس دنیا پر جنات آباد تھے۔ کون آباد تھے؟ جنات۔ تم آہستہ بولو۔ پوتے آ گئے ہیں، سب دادا سو رہے ہیں گھر پہ، توجہ رکھیں۔ کیوں بیٹا مزہ نہیں آ رہا ہے؟ کیوں ٹوٹ کے جا رہے ہو؟ ہاں نہیں، مجھے امید۔ اب تم چپ جاؤ، تم چپ جاؤ، تم چپ جاؤ، تم مت چپ، ورنہ تمہیں دیکھ کے آدھے اور بھاگ جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا، ایک مرد ہوئے۔ جنت میں کسی چیز کی کمی تھی؟ بولو نہیں نا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک عورت کو جنت میں پیدا کیا، جس عورت کا نام حضرت حوا ہے۔ دونوں کی شادی کہاں ہوئی؟ جنت میں۔ اللہ اللہ، جنت میں سب سے پہلی شادی جنت میں۔ توجہ رکھنا، جب جنت میں شادی ہوئی، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا، حکم ہوا، اے میرے بندے، موبائل پہ بات کر رہے گا کوئی؟ اے میرے بندے، یہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے ساتھ ان کا نکاح ہوا، تمہارے لیے جائز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ہاتھ لگانا چاہا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے رکوا دیا، کہ پہلے مہر ادا کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلا نکاح جنت میں ہوا، سب سے پہلا نکاح، اس وقت سے اٹھا کے لا رہا ہوں اور اب تک آؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا پہلے مہر ادا کر دو۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ مہر کتنے ہوں گے؟ 10 لاکھ ہوں گے، 1 لاکھ ہوں گے، 50,000 ہوں گے۔ اچھا میں پوچھوں، جنت میں سکہ کون سا چلتا تھا؟ اس وقت نہ سعودی عرب بنا تھا، نہ امریکہ بنا تھا، نہ ہندوستان بنا تھا، تو روپیہ کہاں کا چلتا تھا؟ حضرت آدم کے مہر میں کتنے روپے تھے اور روپیہ تھا؟ روپیہ تو تھا ہی نہیں۔ اللہ اللہ، تو پھر مہر میں کیا بنا؟ آج ہمارے یہاں مہروں پہ جھگڑا ہوتا نا، 10 لاکھ کی شادی کر لیتے ہیں اور 1 لاکھ پہ آکے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جو مہر دینا تھا، وہ مہر میں بندہ کیا، کیا روپیہ کیا پیسہ؟ کوئی روپیہ پیسہ نہیں۔ پھر مہر میں کیا تھا؟ سنو، سننے کی بات ہے، قرآن کی تفسیر پڑھو گے تو پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلا نکاح، اس میں ڈھول تاشے گاجے باجے نہیں ہوئے۔ اللہ اللہ، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، جن فرشتوں نے ہاتھ روکا، کہ یہ بتا مہر میں ادا کیا کروں؟ تو پتہ فرشتوں کو بھی نہیں۔
اللہ مہر میں کیا ادا کریں پتہ فرشتوں کو بھی نہیں. اب کیا کریں؟ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں آ گئے اور کہنے لگے مولا پروردگار مہر کیا ہوگا، مہر کیا ہوگا یہ بتا دے. اللہ اللہ میرے رب نے فرمایا فرشتوں سنو، سب سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ جن کے لیے میں نے کائنات کو بنایا، کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا، اسی میرے محبوب پر 11 مرتبہ 17 مرتبہ، ایک روایت میں آیا 4 مرتبہ درود شریف پڑھ لے مہر ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت جشن شادی حضرت علامہ سید مقبول رحمان شاہی سولا. مہر میں کیا تھا؟ درود. تو ہماری اور ہم اور آپ سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، بے شک. تو ہماری اور آپ کی گھٹی اور مہر میں ہی درود ہے. جی اب جو لوگ درود سے نفرت کرتے ہیں سمجھ لو کون ہوں گے. درود و سلام سے جو نفرت کرتے ہیں. اللہ اللہ سنو، حضرت آدم علیہ السلام کا مہر نبی پر درود شریف. نکاح ہو گیا. توجہ رکھنا، سب سے پہلا نکاح. اب حضرت آدم سے اور کہا گیا، کیا کہا گیا؟ حضرت آدم سے کہا گیا اور حضرت حوا سے کہا گیا. قرآن میں توجہ رکھنا، اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. کہ جنت کی ساری میوہ ساری چیزیں تمہارے لیے کھاؤ پیو، مگر یہ ایک درخت ہے اس کے پاس مت جانا، بے شک. اسے مت کھانا، اس کے قریب تک مت جانا. وہ گیہوں کا درخت ہے. کس کا بولو؟ کہا اس کے قریب مت جانا. اب حضرت حوا کے پاس شیطان آیا. اس نے کہا ارے سب سے اچھی غذا تو یہی ہے، اس کو چکھ کے دیکھو، کھا کے. کہ نہیں اللہ نے فرمایا. تو پھر اس نے کیا منطق چلی؟ اس نے کہا اللہ نے فرمایا ولا تقربا ولا تاکلا نہیں کہا، یہ کہا اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ. تم مت جاؤ، میں توڑ کے لائے دیتا ہوں، کھا لو. بہرحال وہ انہوں نے گیہوں کا دانہ کھایا. یہ خطا اجتہادی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سزا میں دونوں میاں بی بی کے جنتی جوڑے جو پہنے تھے، لباس پہنے تھے، وہ دونوں جوڑے اتار دیے. اللہ. توجہ رکھنا، میں گہرائی میں چل رہا ہوں. تفسیر یہ ناخون دیکھ رہے ہیں، ناخون یہ والے جو ہیں، یہ اسی کی علامت اور پہچان رہ گئی ہے. جتنا انسان بڑھتا تھا اتنے کپڑے بڑھتے تھے، نہ میلے ہوتے تھے نہ گندے ہوتے تھے. اب اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے اتار دی. اللہ اللہ جیسے ہی وہ اتارے، اب جنت میں تیسرا کوئی انسان نہیں. دونوں میاں بی بی بغیر کپڑوں کے حضرت آدم آ گئے. جنت میں بڑے بڑے درختوں کے بڑے بڑے پتے جیسے ہاتھی کے کان اور ان کے پلے سے تھے جیسے مٹکے. تو انہوں نے سوچا، حضرت آدم نے سوچا میں اپنا جسم چھپا لوں. ایک درخت کی طرف حضرت آدم گئے کہ میں اس کے پتے توڑ کے جسم چھپا لوں. وہ درخت پیچھے کو ہٹ گیا. دوسرے کے پاس گئے وہ بھی ہٹ گیا. تیسرے کے پاس گئے وہ بھی ہٹ گیا. جس درخت کے پاس جا رہے تھے سارے درخت ہٹتے چلے جا رہے تھے. تیرے مولا مولا مولا
जिस्म छुपा लिया और 5 पत्ते हजरत हव्वा को दे दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 5 माशाअल्लाह। पत्तों से उनका जिस्म छुपा। इशारा मिलता है, मालूम है ये कफन के कपड़े किसके बोलो? जब मर्द अगर दुनिया से जाता है तो उसके कफन के कपड़े 3 होते हैं, और जब औरत दुनिया से जाती है उसका जिस्म छुपाने के लिए 5 कपड़े होते हैं। तुम्हें तो शायद बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि कफन में कितने कपड़े हैं। बहुत सारों को मुर्दे को गुस्ल देने का तरीका भी मालूम नहीं होता, या होता है बोलो? बहुत सारे कम अजी, ये तो छोड़ो, नमाज जनाजा का ही तरीका मालूम नहीं होता। 5 पत्तों से हजरत हव्वा का जिस्म छुप गया। अल्लाह अल्लाह दोनों ने अपना जिस्म छुपा लिया, और अब जिस्म छुपा तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक दरख्त को बुलाया। सुनने की बात है, बड़े नुक्ते की बात है। एक दरख्त को बुलाया, कहा इधर आओ। वो दरख्त आया, कहा तुमने मेरे आदम, मेरे नबी, मेरे नेक बंदे हजरत आदम को तुमने पत्ते क्यों नहीं दिए, पीछे क्यों हट गए? तो उस दरख्त का जवाब क्या था? वो दरख्त कहने लगा, मौला परवरदिगार, हजरत आदम ने छोटी सी खता की थी, खता इज्तिहादी की थी, तो उनका जन्नती लिबास उतार लिया। अगर हम पत्ते दे देते तो हमें जन्नत से पार कर दिया जाता, हमारा क्या होता? हम तुझसे डर रहे थे, तुझसे कांप रहे थे, इसलिए हमने पत्ते नहीं दिए। दूसरे को बुलाया, उसने भी यही जवाब, तीसरे को, उसने भी, सारे दरख्तों ने यही जवाब दिया। अब बुलाया जाता अंजीर को। अंजीर खाते हो नहीं खाते हो? उसको अरबी में 3 बोलते, क्या बोलते? 3 अत्तीन। अल्लाह सुनो, उसको बुलाया, इधर आओ। वो भी आ गया, कहा तुमने पत्ते क्यों दिए? क्या तुम मुझसे नहीं डरते थे? तुम मुझसे खौफ नहीं खाते थे? तुम मुझसे नहीं लरसते थे? पत्ते क्यों दिए? उसका जवाब सुनो। और रात का 1 बजने को जा रहा, तुम मोहब्बत से यहां बैठो, तुम अपनी मोहब्बत देख लेना, मचल जाओगे इंशाअल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिस दरख्त ने पत्ते दिए उससे पूछा गया, तुमने पत्ते क्यों दिए? तो वो दरख्त कहने लगा, मौला मैंने भी पत्ते नहीं दिए, मैंने भी नहीं दिए। जब इतना कहा तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पत्ते नहीं दिए। अल्लाह ने फरमाया, अरे तुम झुके क्यों थे? आदम को देख करके झुके थे, नीचे क्यों आए? तो कहा मौला मैं आदम को देख करके नीचे नहीं आया, उन्हें देख करके नहीं झुका, फिर किसे देख करके झुके? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए तो सुनने की बात है, वो जन्नती दरख्त कहने लगा, मौला जब मेरे सामने हजरत आदम आए, मैंने उनकी पेशानी को देखा तो उस पेशानी में नूर मोहम्मदी था। उस नूर मोहम्मदी की ताज़ीम में मैं झुक गया, मेरे पत्ते तोड़ लिए। जब इतना कहा, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, तू जब मेरे महबूब की ताज़ीम के लिए झुका तो मैं तुझे इतना बुलंद करूंगा, इतना बुलंद करूंगा, मैं तेरा जिक्र कुरान में करूंगा। अगर मेरे महबूब का उम्मती दुकान में कुरान पढ़ेगा तो तेरा चर्चा होगा, मकान में पढ़ेगा तेरा चर्चा होगा, इमाम मुसल्ले पर पढ़ेगा तो तेरा चर्चा होगा। तुमने सुना होगा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीन
والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. امام کے پیچھے سنا نہیں سنا تم نے تو یہ کس کا ذکر ہے؟